بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سلام کے متعلق بحث چل رہی ہے اور سلام کے مختلف آداب اور مختلف احکام آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج جو ادب بیان کیا جا رہا ہے وہ خاص طور پر ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گھر میں داخل ہوا یا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کر لیا، پھر وہ باہر چلا گیا اور پھر وہ دوبارہ آتا ہے تو پھر سلام نہیں کرتا، کہتا میں نے تو ایک مرتبہ سلام کر چکا ہوں۔ آج اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس طریقے سے درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی، درمیان میں کوئی پردہ داخل ہو گیا، درمیان میں کوئی سامنے ایسی چیز آ گئی کہ جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ آنا پڑا، تو جتنی مرتبہ آئے اتنی مرتبہ اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ افضل اور بہتر ہے۔ یعنی ایک مرتبہ سلام کر لیا تو کافی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ آئے تو اتنی مرتبہ وہ سلام کرے۔ باب استحباب عیادت السلام علی من تقرر لقاءہ علی قرب بان دخل ثم خرج ثم دخل فی الحال او حال بینہما شجرۃ ونحوها۔ مستحب ہے سلام کو بار بار کرنا اس شخص کے اوپر جو کہ بار بار اس کی ملاقات کرتا ہے، قریب کی وجہ سے یا تو داخل ہوا پھر نکلا پھر داخل ہوا پھر آیا، یا درمیان میں کوئی رکاوٹ یا معنی پیدا ہو گیا، درخت یا اس کے علاوہ، تو پھر اس صورت میں اس کو سلام کرنا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث سیء صلاتہ انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق علیہ۔ یہاں پر حدیث ذکر کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں جتنا مقصد ہے کہ ایک مرتبہ آیا پھر سلام کیا، دوسری مرتبہ پھر سلام کیا، تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، اتنے ہی حصے کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ پوری حدیث یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کر اس نے پہلے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ 2 رکعت نماز جو اس نے پڑھی وہ جلدی پڑھی، اور جلدی 2 رکعت پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے وہاں پر آیا، اور آ کر اس نے کہا السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد چونکہ دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے جلدی نماز پڑھی ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کو جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ اور پھر 2 رکعت پڑھو، اس وجہ سے کہ تم نے جو ابھی نماز پڑھی وہ نماز تمہاری صحیح نہیں ہوئی۔ بہرحال نماز میں اطمینان سے سکون سے پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ جس طریقے سے مرغا دانہ چوگنے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے فٹافٹ، اسی طریقے سے فٹافٹ رکوع سجود وغیرہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سکون اور اطمینان سے کرنا چاہیے۔ خیر، یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اس آدمی نے وہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھ جاؤ اور پھر 2 رکعت پڑھو اور پھر آؤ، وہ پھر اٹھا اور اٹھ کر اس نے پھر 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آیا، اور پھر جب آیا تو دوبارہ پھر اس نے سلام کیا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اس نے پہلے سلام کیا تھا، پھر سلام کرنے کے بعد تھوڑا سا دور گیا، مجلس اس کی بدل گئی،
اور پھر اس کے بعد وہ آیا اور آ کر پھر سلام کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ سلام بار بار سلام کرنا مسنون ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کی بھی نماز دیکھی تو اس کی دوسری مرتبہ کی بھی نماز ویسی ہی تھی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی، لوٹ اٹھ جا اور جا کر پھر نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تیری نماز صحیح نہیں ہوئی۔ وہ گیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اور آ کر پھر اس نے سلام کیا، فسلم، تیسری مرتبہ اس نے سلام کیا۔ تو دیکھو یہاں پر وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتا رہا، اٹھتا رہا، جاتا رہا، اور ہر مرتبہ آ کر وہ سلام کرتا رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بار بار سلام کرنا چاہیے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں جو آگے ہے وہ تیسری مرتبہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تب اس نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جیسی نماز آتی ہے وہ ویسی میں نے پڑھی، اس سے اچھی مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، اگر اس سے اچھی کوئی طریقہ ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا طریقہ بتایا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ بہرحال اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بار بار اس نے سلام کیا، لہذا اگر کوئی آدمی مسجد میں مجلس میں بار بار آیا تو یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ سلام کر لیا کافی ہے، بلکہ جب جب وہ مجلس میں داخل ہوتا رہے سلام کرتے رہنا چاہیے۔ وہ عنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس صورت میں اس کو سلام کرنا چاہیے۔ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ، بس اگر ان کے درمیان میں کوئی درخت آ گیا یا کوئی دیوار آ گئی یا کوئی پتھر آ گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کے ہٹنے کے بعد وہ ملاقات کرتا ہے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، تو چاہیے کہ پھر اس کو وہ سلام کرے۔ یہاں پر بھی دوبارہ کیا ہے رکاوٹ آ گئی تھی، اس کو ہٹنے کے بعد دوبارہ سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا ادب آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ میں نے پہلے بتایا بھی تھا اور آپ نے کیا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی کیا ہو، نہ بھی کیا ہو تو اب آج اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ سلام کا جواب دے دے گا، لیکن اگر بعض مرتبہ پہلا کمرہ دروازہ کھولتا ہے تو پہلا کمرہ خالی ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس وقت وہاں پر کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس لیے کہ ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تو موجود ہوتے ہی ہیں، اس وجہ سے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ بہرحال فرشتے ہوتے ہوئے تو سلام کرنا چاہیے، لیکن گھر میں اپنی بیوی بچے ہوتے ہیں تو بھی ہم اس کو سلام نہیں کرتے، سلام کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے باب استحباب السلام اذا دخل بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اس صورت میں اس کو سلام کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی تم اپنے اوپر سلام کرو، جیسا میں نے ابھی بتایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو عباد اللہ الصالحین میں سبھی اس میں شامل ہو جائیں گے، فرشتے ہوں گے تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال اس قرآن پاک کی آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ مدینہ منورہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے
تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بھائی کوئی چھوٹا سا بچہ ہو ہمارے کام کے لیے، خدمت کے لیے، ہمیں ضرورت ہے، گھر میں آنے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، بالغ آدمیوں کو تو بھیجا نہیں جاتا، نابالغ بچہ چاہیے، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 9-10 سال کی تھی۔ تو ان کے والد ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال تک یا 10 سال جتنے مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بن کر رہے، ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات جو انہوں نے بتائے، ظاہر بات ہے کہ جو آدمی 10 سال تک ہر وقت وہیں رہتا ہو وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹے بچوں کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جا بھائی فلانی جگہ جا، راستے میں کوئی کھیل والا مل گیا، اس کی طبیعت کی کوئی چیز مل گئی تو وہیں کھڑا ہو کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بات وہیں رہ جاتی ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا، دیر ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی مجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کہا کہ ایسا کیوں کیا، اور کبھی نہیں کہا کہ ایسا تو نے کیوں نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ یہ طریقہ تھا۔ اور آج ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیا طریقہ کر رہے ہیں وہ ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں پر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اس حدیث سے ایک سبق تو ہم سب کو یہ ملا کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، یہ تربیت دینی چاہیے کہ بچہ، بیٹا جب تو گھر میں آئے تو اس وقت ہم کو سلام کرو، اور اگر سلام نہ کرے تو اس کو باہر کے دے جا، باہر جاؤ پھر سلام کر کے آؤ۔ تربیت کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر والوں کے اوپر داخل ہو فسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی بتایا، کیا؟ یکن برکتن علیکا، تمہارے اس سلام کرنے کی وجہ سے تمہیں برکت ہوگی، برکتن علیکا، تمہارے اوپر برکت ہوگی، یعنی حضرت انس کو فائدہ ہوگا۔ یکن برکتن علیکا وعلی اہل بیتک، سلام کرنے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو بھی برکت ملے گی، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے گھر والوں کو، ان کے اوپر بھی برکت ہوگی۔ تو یہ برکت کی چیزیں ہیں۔ آج ہر ایک آدمی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے یہاں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ برکت کی جو چیزیں ہیں، برکت کے جو طریقے ہیں، وہ طریقے تو ہم اپناتے نہیں، اور برکت کے ختم کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے ہمارے اوپر ہم نے اپنا رکھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خود بھی سلام کرو، چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم دو کہ وہ بھی جب گھر میں آئے تو پھر وہ السلام علیکم کہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دو۔ یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، وسلام کر، یکن برکتن علیکا وعلی اہل بیتک، اور تیرے گھر والوں کے اوپر بھی برکت ہوگی۔ روایت کا اس کو ترمذی شریف نے۔ دو ادب، دو چیز تو آج سیکھنے کو ملی۔ آج ایک تیسری چیز بھی تمہارے سامنے آ رہی ہے، بابن السلام علی الصبیان۔ اگر ہم گزر رہے ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو شاید ہی ہم لوگ چھوٹے بچوں پر سلام کرتے ہوں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچوں پر گزرتے تھے تو
تو اس وقت بھی چھوٹے بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کے ذریعے سے سلام کیا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم الشان اونچے درجے پر ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے نابالغ معصوم بچوں پر سلام کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ روایت ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ بچوں پر ہوا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر سلام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اور کہا کہ یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے بلکہ کانا یفعلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب بچوں پر سے گزرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم تھوڑی دیر اپنی حالت کو دیکھیں کہ میں کتنی مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرا ہوں اور کتنی مرتبہ میں نے سلام کیا، اور اگر نہیں سلام کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا۔ بہرحال یہ حکم سب لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کو چونکہ ایک پردے کا سوال ہے، اس وجہ سے وہاں ذرا احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے، باقی سلام ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی اپنے گھر والوں کے اوپر داخل ہو تو گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مرد بھی گھر میں جب بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ انشاءاللہ آج اس کے اوپر عمل تو ہوتا ہی ہے، کرتے ہی ہو، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے۔ اور آگے آئے گا اس کے آداب میں سے کہ حضور اس وجہ سے یاد آ گیا کہ ابھی تو شاید نماز پڑھ کے سو بھی گئی ہوں گی، تو پھر یہ نہیں کہ اتنے زور سے وہاں سلام کرے کہ بیچارے کی نیند بگاڑے، نیند خراب کرے، بلکہ اس وقت میں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلام کیا کرتے تھے کہ اگر بیدار ہوتا یا بیدار ہوتی تو جواب دے دیتی، اور اگر بیدار نہیں ہوتی تو اس کی نیند میں خرابی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ آداب ہے سلام کے سلسلے میں۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں بہت ہی زیادہ رعایت کی گئی ہے، لیکن ہم احکام کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی رعایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تو کبھی احکام پر عمل کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ خرابی ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جو باب آ رہا ہے اس میں خاص طور پر اپنی بیویوں کے اوپر اور اپنے محرم کے اوپر، ماں بہن وغیرہ، ان کے متعلق کیا حکم ہے سلام کرنے کا، انشاءاللہ کل کو آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔